السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم اپنی کتاب سنن ابی داود جلد اول کا سبق نمبر 37 پڑھیں گے۔ آج ہم اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں باب فی صلۃ الرحم۔ سبق شروع کرنے سے پہلے انتہائی محبت و عقیدت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز کتاب الزکوٰۃ کا اختتام کر لیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم و توفیق کے ساتھ۔ تو سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آپ سب طالبات سے گزارش ہے کہ آپ اپنے صفحات نکال لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فی صلۃ الرحم، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ جی، وبی قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا حماد عن ثابت عن انس قال لما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قال ابو طلحة يا رسول الله أرى ربنا يسألنا من أموالنا فإني أشهدك أني قد جعلت أرضي بأريحا له فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلها في قرابتك فقسمها بين حسان بن ثابت وأبي بن كعب۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ کہ تم نیکی کے کامل درجے کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکو گے جب تک اس چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہے۔ قال ابو طلحہ یا رسول اللہ، تو حضرت ابو طلحہ نے کہا یا رسول اللہ، اورا ربنا یسألنا من اموالنا، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا پروردگار ہم سے مال کا مطالبہ کرتا ہے، لہٰذا میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، میں اپنی زمین جعلت ارضی، میں اپنی زمین جو مقام اریحہ میں ایک باغ تھا حضرت ابو طلحہ کا، میں اپنا باغ جو مقام اریحہ میں ہے اس کو میں اللہ رب العزت کے لیے وقف کرتا ہوں۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ اس کو اپنے عزیز و قارب میں ہی تقسیم کر دو۔ تو چنانچہ حضرت ابو طلحہ نے اس باغ کو اور اس زمین کو حضرت حسان بن ثابت اور ابی بن کعب کے درمیان تقسیم کر دیا۔ قال ابو داود بلغنی عن الانصاری محمد بن عبداللہ قال قال ابو طلحہ زید بن سہل بن الاسود بن حرام بن عمر بن زید منات بن عدی بن عمر بن مالک بن نجار۔ امام ابو داود فرماتے ہیں کہ مجھے محمد بن عبداللہ انصاری کی طرف سے یہ بات پہنچی ہے۔ وہ محمد بن عبداللہ انصاری وہ فرماتے ہیں کہ ابو طلحہ انصاری ان کا نسب یوں ہے، ابو طلحہ زید بن سہل بن الاسود بن حرام بن عمر بن زید منات بن عدی بن عمر بن مالک بن نجار، یعنی ابو طلحہ ان کی کنیت اور زید ان کا نام ہے۔ وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام یجتمعان الى حرام هو الاب الثالث۔ فرما رہی ہیں حضرت ابو طلحہ اور حسان بن ثابت ان کا نسب وہ حرام بن عمر پر جا کر مل جاتا ہے، اور حرام بن عمر ان کی تیسری پشت میں ان کے والد ہیں۔ وابی بن کعب بن قیس بن عتیق بن زید بن معاویہ بن عمر بن مالک بن نجار فعمر یجمع حسان و ابا طلحہ و ابین۔ پس عمر بن مالک یہ اس
نسب پر جا کر حسان بن ثابت، ابو طلحہ اور حضرت ابی بن کعب کا نسب مل جاتا ہے۔ تو عمر بن مالک بن نجار وہ ہیں کہ جو حسان، ابو طلحہ اور ابی بن کعب کو جمع کرتا ہے۔ قال الانصاری بین ابی و ابی طلحہ ستۃ آباء، انصاری کہتے ہیں، محمد بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ ابی بن کعب اور ابو طلحہ کے درمیان 6 پشتوں کا فصل اور فاصلہ ہے۔ 6 پشتوں پر جا کر ان دونوں کا نسب آپس میں مل جاتا ہے، اور نسب آ کر ملتا ہے عمر بن مالک پر جا کر۔ تو حضرت حسان بن ثابت اور حضرت ابو طلحہ کا نسب تیسری پشت میں جا کر ملتا ہے، اور وہ نام ہے حرام بن عمر۔ اور حضرت ابو طلحہ اور حضرت ابی بن کعب کا نسب وہ عامر بن مالک پر جا کر جمع ہو جاتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باغ کو اپنے قریبی رشتہ داروں میں تقسیم کرنے کا حکم دیا کہ تم ان میں اس کو تقسیم کر دو، وہ زیادہ حقدار ہیں اور ان میں تقسیم کرنے میں اجر و ثواب بھی زیادہ ہے۔ جی اگلی حدیث عن میمونة زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت كانت لی جاریہ فأعتقتها فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال آجرك الله آجرك الله أما إنك لو كنت أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك۔ حضرت میمونہ زوجہ محترمہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ میری ایک باندی تھی جس کو میں نے آزاد کر دیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھ تشریف لائے تو میں نے اس کی خبر دی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو اس عمل کا اجر دے۔ بہرحال اگر تو یہ باندی اپنے ننیال میں سے کسی کو دے دیتی تو ان کو دینے کا اجر زیادہ ہوتا، ان کو دینے کا اجر و ثواب زیادہ ہوتا، یعنی اس میں صلہ رحمی مزید ہوتی، صلہ رحمی مزید ہو جاتی۔ اگلی روایت عن المقبوری عن ابی ہریرہ قال امر النبی بالصدقہ فقال رجل یا رسول اللہ عندي دینار قال تصدق بی علی نفسك قال عندي آخر قال تصدق بی علی ولدك قال عندي آخر قال تصدق به على زوجتك او زوجك قال عندي آخر قال انت ابصر۔ ہاں تو اس میں یہی بیان کیا ہے کہ اپنے اہل و عیال کی ضروریات کی تکمیل کے بعد ہی صدقہ کرنا چاہیے۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کا ایک مرتبہ حکم دیا، صدقہ کرنے کا حکم دیا، چنانچہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس تو 1 دینار ہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تو اس کو اپنی ذات پر ہی خرچ کر۔ قال عندي آخر، پھر وہ بولا کہ میرے پاس 1 دینار اور بھی موجود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پھر وہ دینار تو اپنے بچوں پر خرچ کر۔ تو پھر اس نے کہا کہ میرے پاس ایک اور دینار بھی موجود ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر تو اپنی بیوی اور اپنی بیوی کو دے دے۔ قال عندي آخر، اور پھر اس نے کہا کہ میرے پاس ایک اور بھی دینار ہے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت ابصرو، کہ پھر تو اس کو خرچ کرنے کے حوالے سے زیادہ جاننے والا ہے۔ اگلی روایت دیکھیے عن عبداللہ بن عمرو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقود۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کو گناہ گار بنا دینے کے لیے یہ بات ہی کافی ہے کہ وہ اپنی یا اپنے متعلقین کی روزی کو ضائع کرتے، یعنی شریعت نے جو ذمہ داریاں سونپی ہیں اس سے غفلت برتے اور اپنے مال کو ان کے علاوہ دیگر کاموں میں خرچ کرتے۔ جو اس کی ذمہ داریاں ہیں کہ مال کو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا، وہ ان سے غفلت برتے ہوئے دیگر کاموں میں خرچ کر دیتا ہے، تو ایسا شخص گناہ گار ہے اور سخت گناہ گار ہے۔
کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت، آدمی کو گناہگار بنا دینے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنی روزی کو ضائع کر دے، وہ اپنی روزی کو ضائع کر دے۔ عن الزهري عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سر ان يبسط عليه في رزقه وينسى في اثره فليصل رحمه۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سرہ، جس کو پسند ہو کہ ان یبسط علیہ فی رزقه، کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو اور اس کے اثر میں پھیلاؤ ہو، یعنی اس کی عمر میں اور اس کی عمر میں تاخیر کی جائے، اس کی عمر لمبی کی جائے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، تو چاہیے کہ وہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ مطلب یہ ہوا کہ جو شخص اس بات کا خواہش مند ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں بھی برکت دے دیں اور اس کی عمر کو بھی دراز کر دیں، اور روزی میں بھی برکت ہو اور عمر میں بھی درازی ہو، تو چاہیے کہ اس کو رشتہ داروں سے حسن سلوک کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اگر وہ توڑیں تو اس سے جوڑنے کی فکر کرے، اگر وہ ظلم کریں تو معاف کرے، اگر وہ حق سے محروم کریں تو وہ ان کو ان کا حق ادا کرتا رہے۔ یہ ہے صلہ رحمی، یہ ہے سل من قطعک واعف عمن ظلمک واعطی من حرمک۔ اور ایک روایت میں الفاظ ہیں وَأَحْسِنْ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، کہ جو توڑے اس سے جوڑو، جو حق سے محروم کرے اس کو عطا کرو، اور جو ظلم کرے اس کو معاف کرو، جو برا کرے اس سے اچھا کرو۔ یہ ہیں اولین و آخرین کے اخلاق۔ جی اگلی روایت ہے عن عبد الرحمن بن عوف قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول قال الله تعالى أنا الرحمن وهي الرحيم شققت لها اسما من اسمي من وصلها وصلته ومن قطعها بددته۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ حدیث حدیث قدسی ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ اور ان الفاظ کی نسبت وہ اللہ رب العزت کی طرف کرتے ہیں کہ اس الفاظ کے قائل اللہ رب العزت ہیں۔ تو قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا الرحمن، میرا نام رحمان ہے، وہی الرحیم، وہی الرحیم، وہ چیز جو صلہ کو واجب کرتی ہے وہ رحیم ہے، وہی الرحیم، اور وہ چیز جو صلہ کو واجب کرتی ہے وہ رحیم ہے۔ شققت لها اسما من اسمی، اسی لیے میں نے اپنا ایک نام رحمان تجویز کیا، من وصلها وصلته، کہ جو اس کو ملائے گا یعنی صلہ رحمی کرے گا، میں اس کو اپنی رحمت سے ہمکنار کروں گا، اور جو اس صلہ رحمی کو کاٹے گا اس کو میں اپنی رحمت خاصہ سے محروم رکھوں گا۔ بددتہ ای قاطعتہ، اور جو صلہ رحمی کو توڑے گا میں اس کو اپنی رحمت خاصہ سے محروم رکھوں گا۔ عن الزہری حدثنی ابو سلمہ ان الرداد اللیثی اخبرہ عن عبد الرحمن بن عوف انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمعناه۔ اگلی روایت ہے عن محمد بن جبیر بن مطعم عن ابیہ، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یبلغ بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ اس سند کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، کہ قطع تعلقی کرنے والا ابتداء جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ابتداء دخول کے اعتبار سے ابتداء دخول کے اعتبار سے نفی ہے، نفس دخول کی نفی نہیں ہے، بلکہ ابتداء دخول جنت کی نفی ہے کہ اگر وہ مسلمان ہے اور وہ اس
برائی میں مبتلا ہے کہ وہ رشتہ داری کو توڑنے کی فکر میں رہتا ہے تو قطع تعلقی کرنے والا وہ ابتداءً جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ نیچے لکھا وہ اول الوہلہ او المراد من یستکحل القطع، جو قطع تعلقی کرنے کو حلال سمجھتا ہو، تو استحلال معصیت بھی چونکہ کفر تک لے جاتا ہے، اس لیے اس کے لیے دخول جنت وہ نہیں ہے۔ عن عبد الله بن عمرو قال سفيان ولم يرفعه سليمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه فطر والحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافي ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیس الواصل بالمکافی، صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں جو احسان کے بدلے میں احسان کرے، بالمکافی جو بدلے میں ویسا سلوک کرے وہ صلہ رحمی کرنے والا نہیں، ولیکن الواصل الذی، لیکن ناتا جوڑنے والا تو وہ ہے جب اس سے ناتا توڑا جائے تو وہ اس کو جوڑے۔ تو حقیقت میں صلہ رحمی یہی ہے کہ اس طرف سے اگر ناتا توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہو تو یہ جوڑنے کی کوشش کرے۔ باب فی الشح، حرص اور بخل کی مذمت کا بیان۔ جی عن عبداللہ بن عمرو قال خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ایاکم والشح فإنما هلك من كان قبلكم بالشح أمرهم بالبخل فبخلوا وأمرهم بالقطيعة فقطعوا أمرهم بالفجور ففجروا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم حرص سے بچو کیونکہ تم سے پہلے لوگ اس حرص کی وجہ سے ہی تو تباہ و برباد ہوئے ہیں۔ امرہم بالبخلی، انہوں نے لوگوں کو بخل اختیار کرنے کا حکم دیا، فبخلوا، اور تو انہوں نے بخل کو اختیار کر لیا۔ یہاں پر شح کے نیچے 3 نمبر ہے، امارہ کے نیچے بھی تیسرا نمبر ہے، تو اس سے مراد ہے کہ امارہ فعل واحد مذکر غائب، اس ضمیر کا مرجع شح کی طرف سے راجع ہے، مرجع شح ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرص سے تم بچو کیونکہ تم سے پہلے لوگ اس حرص کی وجہ سے تباہ و برباد ہوئے تھے۔ اس حرص نے ہی لوگوں کو بخل کا حکم دیا، چنانچہ وہ بخل میں مبتلا ہو گئے۔ وَأَمَرَهُمْ بِالْقَطِيعَةِ، اور اس حرص نے ہی جب ان سے ناتا توڑنے کا تقاضا کیا چنانچہ انہوں نے ناتے توڑ دیے، اور اس حرص نے ہی جب فسق و فجور پر ابھارا تو وہ اس کے مرتکب ہو گئے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم اپنے آپ کو حرص سے بچاؤ۔ اگلی روایت ہے وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل قال اخبرنا ايوب قال حدثنا عبد الله بن ابي مليكة قال حدثتني اسماء بنت ابي بكر قالت قلت يا رسول الله ما لي شيء الا ما ادخل علي الزبير بيته افاعطي منه قال اعطي ولا توكي فيوكا عليك۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر جو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ما لی شیء الا ما ادخل علی الزبیر بیتہ، کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے اس کے جو میرے شوہر زبیر گھر میں لے آتے ہیں، جو میرے شوہر زبیر وہ جو گھر میں لے آتے ہیں۔ افا اعطی منہ، کیا میں اس میں سے بھی دے سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ اعطی ولا تو کی، ہاں دے اور رکھ کر مت چھوڑ، ورنہ تیرا رزق بھی رکھ کر چھوڑا جائے گا۔
بین السطور کے لکھا ہوا ہے الوقاء ما یشد به رأس الوعاء، کہ وہ ڈوری، وقا وہ ڈوری ہے جس کے ذریعے سے تھیلی کے منہ کو باندھا جاتا ہے۔ اگلی روایت ہے عن عبداللہ ابن ابی ملیکہ عن عائشة انها ذکرت عدة من مساکین، قال ابو داود وقال غيره أو عدة من صدقة، فقال لنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اعطی ولا تحصی فیحصى علیک۔ وہی مضمون ہے، حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کئی مسکینوں کو گنایا، کئی انہا ذکرت عدت من مساکین، انہوں نے کئی مسکینوں کو کی گنتی کی۔ ابو داود کہتے ہیں کہ دوسرے روات کے الفاظ میں عدتن من صدقہ کا لفظ آتا ہے، یعنی کئی صدقوں کو گنتی کروایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اعطی، کہ دے، ولا تحسی، اور گن کر مت، اور گن، ولا تحسی، اور گن مت، تو دیتے وقت، صدقہ کرتے وقت گنتی مت کر، فیحصى علیکی، ورنہ تجھے بھی گن کر ہی ملے گا، ورنہ تجھے بھی گن کر ہی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مساکین کی گنتی کی اور صدقہ کی گنتی کی کہ اس قدر میں صدقہ کر چکی ہوں، اتنے مساکین کو دے چکی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو دیتے وقت گنتی مت کر، وگرنہ تجھے بھی گنتی کر کے دیا جائے گا۔ اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ آج ہماری کتاب الزکوٰۃ ختم ہو گئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔